بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل بنت لیان تھا۔ ان کی والدہ آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین کی ولادت کے بعد بہت ہی جلد انتقال کر گئی تھیں۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی سب دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 36 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام پر بھی قرآن مجید کی ایک سورت سورہ یوسف نازل ہوئی۔ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات ان کے بھائیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس کی محبت نکال دیں تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حسدانہ تاخیل پر تازیانہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے سنا تو سختی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی سے بھی بیان نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ تیرے اپنے ہی بھائی تیرے ساتھ برائی سے پیش آئیں، اور تیرے خواب کی تعبیر بہت صاف ہے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھیں، وہ دونوں بن ماں کے رہ گئے تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی۔ باپ کی اسی محبت کے باعث بھائیوں نے ان کو باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بجائے خود انہیں باپ کی تمام محبت میسر آ سکے، اور محبت تو ہم ہی سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک بڑی اور طاقتور جماعت ہیں۔ وقت پڑنے پر ہم ہی کام آ سکتے ہیں، یہ بچے کیا کام آ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ یا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا دور دراز ملک میں پہنچا دیا جائے، اس طرح والد صاحب کی محبت ہمارے ساتھ محسوس ہو جائے گی۔ رہا قتل یا کنویں میں ڈالنے کا گناہ تو بعد میں توبہ کر کے ہم نیک بن سکتے ہیں۔ جب بھائیوں کے درمیان مشورے میں یہ بات طے ہو گئی تو وہ سب اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خیر خواہانہ انداز میں درخواست پیش کی کہ ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کو کل ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیں کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کو اس وجہ سے بھیجنا نہیں پسند کرتا کہ کہیں تمہاری غفلت کی وجہ سے اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے اصرار پر اجازت دے دی اور ستیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے روانگی سے قبل پھر ان 10 بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے۔ جب تک والد ساتھ رہا وہ بھائی اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نیچے اتار دیا اور مار پیٹ شروع کر دی۔ ان سب بھائیوں کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ایسے میں بڑا بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح بچے کو نہ مارو، یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو، اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈنس دیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ ہی لے جائے، اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی بات پہ سب نے اتفاق کیا۔ قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر جب وہ اس کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں، تو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے سلوک سے آگاہ کرو گے اور یہ تمہیں نہ پہچانیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ جب نصف تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، وہ پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ سارے بھائی روتے ہوئے گھر واپس آئے کہ ابا جان ہم سب دوڑ میں مصروف تھے اور حضرت یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا اور ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا۔ ثبوت کے طور پر ان کے کپڑوں کے ساتھ خون لگا دیا اور کپڑے اپنے والد کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا ہیلا سمجھ گئے لیکن رضائے الہی سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ تاجروں کا ایک قافلہ مصر جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو قافلے کے لوگوں نے ایک کنواں دیکھا۔ پانی کے لیے قافلہ رک گیا۔ قافلہ والوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر باہر نکل آئے۔ تاجر آپ علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں نیلام کر دیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہمیں اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا۔ حسن و جمال کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال رعنائی، پیکر مجسم، شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی، سونے پہ سہاگا اور ہر وقت کا ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی، دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر قربان ہونے لگی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر مصر ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا نے پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ ان کی قمیص کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر نے دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف علیہ السلام، میں کس طرح یقین کروں کہ تم سچے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جھولے میں لیٹے ہوئے 4 ماہ کا بچہ میری گواہی دے گا۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے، وہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس نے بآواز بلند فصیح آواز میں کہا کہ اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا قصوروار ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ اور بچے نے کہا کہ اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں اور زلیخا بے قصور ہے۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑھے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ یہ واقعہ دربار حاضر سے ہوتا ہوا پورے خاندان میں پھیل گیا اور امراء اور رؤساء کی بیگمات نے طعنے دینا شروع کر دیے اور اس سے کہا کہ تو کیسی عورت ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ زلیخا نے کہا، ایک دعوت کا اہتمام کیا، تواضع کے لیے پھل رکھے گئے تو مہمانوں نے چھری سے پھل کاٹنا شروع کیے تو عین اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزرنے کا کہا گیا۔
حسن و جمال کا مجسمہ اور مردانہ وجاہت کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھیں اور انہوں نے پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ لیں۔ عزیز مصر نے کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے برا کہتی تھیں، بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر اب بھی میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت پریشان ہوگا۔ پہلے صرف زلیخا آپ علیہ السلام پر عاشق تھی۔ اس واقعہ کے بعد امراء اور رؤساء کی اکثر عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن پر عاشق ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عفت و عصمت قائم رکھنے کے لیے امتحان سے گزر رہے تھے۔ بالآخر طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ اس واقعے کو